بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا کان اللہ تعالی ثانی فی حبیبہ رسولہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا سفینا وحبیبنا مولانا محمد وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیزوں، آئیے ہم سب مل کر پیارے آقا تاجدار مدینہ دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تک دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے تب تک اللہ جل شانہ دنیا کے نظام کو اسی طرح سے چلاتا رہے گا، اور جب اللہ کا کوئی نام لینے والا دنیا کے اندر نہیں بچے گا تو اسی دن اللہ جل شانہ قیامت قائم فرما دے گا۔ میرے پیارے عزیزوں، حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میری قوم کے اندر لوگ دین کی دعوت دیتے رہیں گے اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں گے اور نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، برائی سے بدی سے بچاتے رہیں گے اور حق کی طرف لاتے رہیں گے، تب تک اللہ جل شانہ میرے امت پر عذاب نہیں بھیجے گا، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اگر ہم اور آپ سب مل کر دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کی اگر دعوت دے رہے ہیں تو حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا کے اندر دین کا کام ہوگا، جب تک اللہ کی وحدانیت کا بیان ہوگا، جب تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، تب تک اللہ جل شانہ قیامت قائم نہیں کرے گا۔ میرے پیارے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے امتیوں، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ قسم کے بندے جہاں پر موجود ہوتے ہیں اللہ جل شانہ وہاں پر اپنے رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرماتا ہے، اور اگر ایسی جگہوں پر اللہ نے قیامت کا حکم دے دیا ہے، یعنی اگر عذاب کا اللہ نے حکم دے دیا ہے، تو جب ایسے بندوں کا وہاں قدم پہنچ جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے اس عذاب کو روک لیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سے لوگ ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ جل شانہ کا ہم سب پر عذاب نہیں آتا؟ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کے عبادت میں مشغول رہتا ہو، یعنی اللہ کا عابد بندہ ہو۔ اور دوسرے جگہ پر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے بندے اللہ کے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہوں۔ تو ایسے لوگ اگر کسی بستی میں اللہ کا عذاب آنے والا ہو اور ان کے قدم اگر پڑ جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ اپنے عذاب کو پھر اٹھا لیتا ہے۔ پھر اگر وہ بندہ وہاں پر لوگوں کے حق میں دعا فرما دے تو اللہ اس کے دعا کو ان کے حق میں قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ بندہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو اللہ جل شانہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور بڑے بوڑھے بچے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں۔
میرے پیارے عزیزوں، آؤ ایک تاریخ میں لے چلتا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دین کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کر دیا، لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت کو کم و بیش 80 یا 82 لوگوں نے قبول فرمایا تھا، باقی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا، ان کے رسالت کا، ان کے نبوت کا انکار کر دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی کو بنایا اور پھر اس کشتی پر آپ سوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے زمین سے ہی نہیں، آسمانوں سے ہی نہیں، ذرے ذرے سے اللہ نے پانی کی شکل میں عذاب بھیجا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو صرف بچایا۔ اس کشتی کے اندر جتنے لوگ سوار تھے، جتنے لوگ حضرت نوح سے محبت کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو بچایا، باقی سب کو نیست و نابود کر دیا۔ میرے پیارے عزیزوں، جب لوگ دین کی طرف بلانے سے نہیں آتے اور جب لوگ دین کا کام کرنے نہیں دیتے، جب لوگ دین کے کاموں میں لوگوں کی کھنچائی کرتے ہیں، جب لوگ دین کے کاموں میں لوگوں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، جب لوگ دین کے کام کرنے والوں کے اندر نکتہ چینیاں کرتے ہیں، جب کمی بیشی نکالنے لگتے ہیں، جب اس کے اندر عیب نکالنے لگتے ہیں، تو میرے پیارے عزیزوں، پھر جب وہ بندہ نراش ہو جاتا ہے، ہتاش ہو کر جب اپنے رب کی بارگاہ میں جب رجوع کرتا ہے، تو خدا کی قسم اللہ جل شانہ ایسے قوم پر ایسا عذاب مسلط فرما دیتا ہے کہ وہ سارے کے سارے قوم والے غرق ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے عزیز ساتھیوں، کیا آپ نے اللہ کے ان بندوں کو نہیں دیکھا کہ جو بڑے سرکس ہو گئے تھے، جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھروں کو بنانا شروع کر دیا تھا؟ کیا اللہ نے ان پر اپنے عذاب کو مسلط نہیں فرمایا؟ آؤ اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نگرانی میں ہوئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو شیطان کو یہ بات گوارا نہیں کرتا تھا۔ پھر شیطان نے وہاں پر کچھ لوگوں کو بہلا کر پھسلا کر اور ان سے ایسا گھنونا کام کروایا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو جب پتہ چلا، آپ لوگوں کو روکتے رہے کہ اس سے اللہ کا عذاب آئے گا، یہ بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے، ایسے کام سے باز آ جاؤ، اللہ نے تمہارے سکون کے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، تم مردوں کے اندر خوشیاں مت کھوجو، تم مردوں کی لذت میں اپنے آپ کو مبتلا مت کرو۔ اے میرے پیارے عزیزوں، جب اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب بندے حضرت لوط علیہ السلام کو لوگوں نے جھٹلایا، جب حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو لوگوں نے نہیں مانا، تو فرشتے انسان کی شکل میں آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ اس بستی سے دور ہو جائیں، اللہ نے اپنے عذاب کو مسلط فرما دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی سے جب دور نکل جاتے ہیں تو فرشتے جو آسمانوں کی دنیا سے آئے ہوئے تھے، ان سارے لوگوں نے اس بستی کو اٹھایا اور آسمان کی بلندی تک لے کر گئے، پھر وہیں سے اس بستی کو پلٹ دیا، چھوڑ دیا اور توڑ کے مروڑ کے رکھ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم والے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ میرے پیارے عزیزوں، اب آگے چلو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کا دعوت دینا شروع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگ جھٹلاتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لوگ تانا کسی کرتے رہے، لیکن اے اللہ کے بندوں، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی باتوں کو لوگ نہیں مانے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کافی لوگ ایمان لے کر آئے تھے، لیکن جب حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے اپنے امتیوں کو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے جب طور پر چلے جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام کی باتوں کی لوگ نہیں مانتے تھے، 6 لاکھ لوگ کم و بیش ایمان لے کر آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ جب لوٹ کر آتے ہیں تو لاکھ کی بات کو چھوڑ دو، ہزاروں کی بات یا 1000 کی بات چھوڑ دو، 400 یا 500 لوگ صرف بچے تھے، باقی سارے کے سارے لوگ اس بچھڑے کی پوجا میں عبادت میں
لگ گئے تھے، یقین نہیں آتا تو سورہ بقرہ اٹھا کر پڑھ لو، حدیث مصطفیٰ اٹھا کر پڑھ لو۔ اے میرے پیارے عزیزوں، یہاں ایک نبی موجود ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام۔ ایک نبی گئے ہیں شریعت لینے کے لیے پہاڑ کے اوپر، لیکن دین کا کام چل رہا تھا، لوگ اس نبی کی نافرمانیاں کرتے گئے۔